کہ نارتھ کوریا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ نارتھ کوریا میں جب رات ہوتی ہے تو پورے ملک کی بجلی بند کر دی جاتی ہے؟ اور کیا آپ بلیو کریں گے کہ اس ملک میں ہر کوئی اپنی مرضی سے موبائل نہیں خرید سکتا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نارتھ کوریا کے ایسے فیکٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ سب دنگ رہ جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ دوستو، اگر کارز کی بات کی جائے تو یہ آج کل کی بیسک نیڈز بن چکی ہیں، اور 100 میں سے 60% لوگوں کے پاس تو کار ضرور موجود ہوتی ہے۔ ویسے تو دنیا کے ہر انسان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ اپنے لیے کار خرید سکتا ہے، لیکن نارتھ کوریا کے لوگوں کے لیے کار لینا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں بہت ہی کم لوگوں کو کار رکھنے کی پرمیشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس ملک کے اندر 100 میں سے صرف ایک شخص کے پاس گاڑی ہوتی ہے۔ اس سے بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پورے نارتھ کوریا کی 90% گاڑیاں گورنمنٹ امپلائیز کے پاس موجود ہیں، کیونکہ صرف انہیں ہی گاڑی خریدنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کے پاس پیسے بھی موجود ہوں تب بھی وہ اپنی مرضی سے کار کو نہیں خرید سکتا۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نارتھ کوریا میں فیمیلز کو ڈرائیو کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی، ایون کہ وومن گورنمنٹ آفیشلز بھی کار ڈرائیو نہیں کر سکتی۔ اس ملک کا رول یہ ہے کہ یہاں پر صرف میل ہی ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ اس سے عجیب و غریب ملک شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہوگا۔ دوستو، اگر موبائل فونز کی بات کی جائے تو آج کل ہر کوئی شخص موبائل فون کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اب یہ ہر انسان کی بیسک نیڈ بن چکا ہے۔ لیکن کیا آپ بلیو کریں گے کہ نارتھ کوریا میں ہر کسی کو موبائل فون رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی؟ اس ملک میں صرف چند لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کی ضرورت کے مطابق سیل فون رجسٹر کروانے کی پرمیشن ہوتی ہے، باقی عام سٹیزنز تو فون کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس سے بھی شاکنگ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس موبائل فون موجود بھی ہوتا ہے وہ بھی صرف محدود سی سروس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے فونز کو باقاعدہ مانیٹر بھی کیا جاتا ہے اور ان پر نظر رکھی جاتی ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ اس موبائل فون سے کوئی بھی شخص انٹرنیشنل کال نہیں کر سکتا۔ ایسا موبائل لینے سے تو بہتر ہے کہ بندہ اپنے رشتہ داروں کو لیٹر ہی لکھ لے۔ دوستو، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے موجود ہوں تو وہ کہیں پر بھی پراپرٹی یا لینڈ وغیرہ خرید سکتا ہے، اور پھر وہ چیز اس کے نام ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نارتھ کوریا میں ایسا نہیں ہوتا؟ نارتھ کوریا کے سٹیزنز پراپرٹی، لینڈ یا پھر گھر وغیرہ خرید تو سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس کے مالک نہیں بن سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نارتھ کوریا کی پوری لینڈ اور اس کی پراپرٹی کی مالک کنگ جونگ ان اور اس کی فیملی ہے۔ اس ملک کے قانون کے مطابق جب آپ کوئی بھی پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کو ایک ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جگہ عارضی طور پر دی جا رہی ہے، اور گورنمنٹ کبھی بھی آپ سے اس جگہ کو واپس لے سکتی ہے۔ فرسٹ آف آل تو نارتھ کوریا کی عوام اتنی غریب ہے کہ لوگ پراپرٹی خرید ہی نہیں سکتے، اور اگر کوئی بہت تیر مار کر زمین کا کوئی ٹکڑا خرید بھی لیتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ بدتر ملک دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ ساؤتھ کوریا کے مشہور بینڈ BTS کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں BTS بینڈ فیمس نہ ہو، لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ نارتھ کوریا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں BTS بینڈ ہے۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے اپنے ملک میں BTS کو خاص طور پر بین کیا ہوا ہے تاکہ وہاں کے لوگ ساؤتھ کوریا کے کلچر کو نہ اپنائیں اور اپنے کلچر کو فروغ دیں۔ نارتھ کوریا کے لوگ میوزک کنسرٹس اٹینڈ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ میوزک کنسرٹس ہیلڈ ہونے سے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے اپروو کیے جاتے ہیں۔ اس سے بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ میوزک نارتھ کوریا کے اندر ہی پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا سے باہر کا کوئی بھی میوزک ملک کے اندر بین ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اجیرن زندگی اور بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ دوستو، دنیا میں بہت سے ایسے ان ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جن میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ایون کہ پاکستان بھی لوڈ شیڈنگ کے مسئلے سے دو چار ہے۔ لیکن کیا ہو اگر روزانہ رات ہوتے ہی پورے ملک کی بجلی بند کر دی جائے؟ نارتھ کوریا میں ہر روز رات کو کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آتا ہے۔ سیٹلائٹس کی رپورٹس کے مطابق ہر شام نارتھ کوریا کی آبادی والے علاقے کمپلیٹلی ڈارک ہو جاتے ہیں۔ اصل میں جب ملک کے اندر بزنس وغیرہ بند کرنے کا ٹائم آتا ہے تو دکانیں اور بازار وغیرہ بند ہونے کے بعد نارتھ کوریا کا الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ پورے علاقے کی بجلی کو بند کر دیتا ہے تاکہ الیکٹرسٹی کو سیو کیا جا سکے۔ وہاں کے رہنے والے لوگ پوری رات بغیر بجلی کے گزارتے ہیں اور صبح سویرے اٹھ کر اپنے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، اس ملک میں پیدا ہونا کسی نائٹ میئر سے کم نہیں ہے۔
दोस्तों अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं तो आप ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि ऑफिस की अगर मीटिंग वगैरह चल रही हो तो बंदे को इसके अंदर नींद आ जाती है। वैसे तो ये एक बिल्कुल आम सी बात है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इस बात को बहुत ही बुरा समझा जाता है। अगर वहाँ का कोई भी एम्प्लॉय अपने लीडर किम जोंग उन की मीटिंग के दौरान सो जाता है तो इसे बहुत बड़ी गुस्ताखी समझा जाता है। उसे ना सिर्फ नौकरी से निकाल दिया जाता है बल्कि कैपिटल पनिशमेंट भी दी जाती है। 2015 में किम जोंग उनकी एक मीटिंग के दौरान वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर की आंख लग गई थी। वैसे तो ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन किम जोंग उनको लगा था कि इसकी बहुत बड़ी बेअदबी हो गई है और वो इतना गुस्से में आ गया था कि इस बेचारे डिफेंस मिनिस्टर को मौत की सजा सुना दी थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि किम ने इसे पब्लिक के सामने एंटी एयरक्राफ्ट गन से शूट करके कत्ल करने का हुक्म दिया था। किम जोंग उन ने ऐसा इसलिए किया था ताकि आइंदा कभी भी कोई शख्स मीटिंग में सोकर इसकी शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत ना कर सके। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें इंटरनेट की सहूलत मौजूद ना हो। इवन कि अब तो इसके बगैर सरवाइव करना भी इम्पॉसिबल हो गया है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट के बगैर ये मुल्क चलता कैसे होगा। आपको बताता चलूं कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 5500 लोग ऐसे हैं जिन्हें इंटरनेट यूज करने की इजाजत होती है और इनमें से भी ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर लोगों को तो इंटरनेट का पता ही नहीं होता। लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि वो एम्प्लॉयज जिन्हें इंटरनेट यूज करने की परमिशन होती है वो भी सिर्फ एक स्पेशल पोर्टल के थ्रू इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे भी लिमिटेड वेबसाइट्स को ही एक्सेस किया जा सकता है। इस पोर्टल का पूरा कंट्रोल किम के हाथ में होता है। अगर कोई शख्स वीपीएन वगैरह यूज करके इल्लीगल तरीके से इंटरनेट इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो इसे या तो उम्र कैद की सजा हो जाती है या फिर मौत की सजा सुना दी जाती है। मजे की बात यह है कि ये रूल किम फैमिली के किसी भी शख्स पर लागू नहीं होता और वो लोग इंटरनेट बिल्कुल ऐसे ही यूज कर सकते हैं जैसे हम लोग करते हैं। ये फैक्ट रियली शॉकिंग है। दोस्तों अगर आप नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते हैं तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि वहाँ के रहने वाले लोग अपने लीडर किम जोंग उन और इसकी फैमिली के गुलाम बनकर रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि जिस तरह इनकी रिस्पेक्ट करना लाजमी है वैसे ही इनकी पिक्चर्स को भी इतनी ही इज्जत देना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर नॉर्थ कोरिया के रूल के मुताबिक वहाँ के हर घर में किम जोंग उन के दादा किम इल संग की पिक्चर होना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि वो नॉर्थ कोरिया का फाउंडर था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हर सिटीजन पर लाजम है कि उस तस्वीर की कंप्लीट टेक केयर करे और अगर इस पर जरा सी भी डस्ट आ जाए और वो किसी वजह से डैमेज का शिकार हो जाए तो ये कानूनन जुर्म समझा जाता है और इस तस्वीर को डैमेज करने वाले को सजा भी दी जाती है। 2020 में नॉर्थ कोरिया के अंदर एक लेडी के घर में आग लग गई थी। इसकी ऑनर ने खुद को और अपने 2 बच्चों को तो बचा लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पुलिस वहां पर आई तो इन्होंने इस औरत को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। उसकी रीजन ये थी कि वो अपने घर में लगी किम की पिक्चर को उतारना भूल गई थी और वो तस्वीर जल गई थी। इस औरत को पिक्चर की डिसरिस्पेक्ट करने की वजह से जेल में भेज दिया गया था। किम के मुताबिक इसे उस पिक्चर को जलने से जरूर बचाना चाहिए था, फिर चाहे इसकी या इसकी बच्चों की जान ही क्यों ना चली जाती। ये रियली अनबिलीवेबल है।